باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث جو ہے آج ہماری سوال نمبر 66 میں ہونی ہے۔ کچھ تھوڑی سی بحث ہوئی تھی اور باقی جو ہے نا وہ باقی ہے سوال نمبر 66 میں۔ تو مولا کائنات کی حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیک بحسن الخلق۔ مولا فرما رہے ہیں اچھے اخلاق والے بنیے، علیک بحسن الخلق، اچھے اخلاق والے بنیے۔ تو اخلاق ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی نتیجے میں اللہ کے نبی جو ہے اس معاشرے میں جس کے اندر ہر طرح کی برائیاں تھیں تو جو انقلاب لے کر آئے صرف پیغمبر اکرم کے اخلاق عالیہ کا نتیجہ تھا کہ دشمن بھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گئے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ کوئی ایسا انسان بھی ہے جب بولتا ہے سچ بولتا ہے، جس کے کردار میں تھوڑا سا بھی کوئی دھبا نہیں ہے۔ تو اخلاق ایک بڑی چیز ہے، اخلاق ہی ایک ایسی چیز ہے کہ با اخلاق آدمی ایسا ہے جیسا کہ اس نے دن میں روزہ رکھا ہے اور رات میں کھڑے ہو کر عبادت کی ہے پوری رات۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ با اخلاق بننے کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیزوں۔ تو سوال نمبر جو 66 تھا وہ یہ تھا کہ افعال ناقصہ کا جو اسم ہے وہ فعل ناقص کے ساتھ فاعل کی طرح جاری ہوتا ہے، اور افعال ناقصہ کا جو اسم ہے وہ خبر کے ساتھ مبتدا اور خبر کی طرح جاری ہوتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، مبتدا پہلے ہوتا ہے اور خبر بعد میں ہوتی ہے، اسی طرح افعال ناقصہ کا جو اسم ہے وہ معرفہ ہوگا، خبر نکرہ ہوگی، اسم پہلے ہوگا، خبر بعد میں ہوگی، یا بعض اوقات جہاں خبر مبتدا پر مقدم ہوتی ہے تو یہاں بھی مقدم ہو جائے گی۔ یہ کل کی تھوڑی بحث تھی۔ اسی کے آگے آج ہے فوائد۔ فوائد کے اندر 3 اس مسئلے کے اندر فوائد بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ خبر اسم کے بعد ہو، اصل یہ ہے کہ افعال ناقصہ کا اسم پہلے ہو، خبر بعد میں ہو۔ یہی کہا ہے نا کہ افعال ناقصہ کا اسم پہلے ہو، خبر بعد میں ہو۔ یہ جو مطلب ہے نا یہ وہاں ہے جہاں خبر مفرد ہو، مفرد در مقابل جملہ ہے۔ یہ جو افعال ناقصہ کا اسم پہلے ہو، خبر بعد میں ہو، یہ کہاں کی بات ہے جان؟ یہاں ہماری خبر سے مراد یہ ہے کہ خبر مفرد ہو، مفرد یعنی جو جملہ کے مقابلے میں ہے۔ لیکن اگر خبر جو واقع ہو رہی ہے جملہ، خبر اگر جملہ ہے تو وہ خبر جو ہے نا وہ اسم پر مقدم ہو سکتی ہے اور حتیٰ خود افعال ناقصہ پر بھی مقدم ہو جاتی ہے۔ دوبارہ عرض کروں کیا ہے پہلے فائدے کے اندر کہ اسم پہلے ہو، خبر بعد میں ہو افعال ناقصہ کی، اس خبر سے مراد خبر مفرد ہے۔ لیکن اگر خبر جملہ ہے، ٹھیک ہے، افعال ناقصہ کی، تو وہ اسم پر بھی مقدم ہو سکتی ہے اور حتیٰ خود افعال ناقصہ پر بھی مقدم ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا پہلا فائدہ ہے۔ جو دوسرا فائدہ ہے اس میں یہ بتایا جائے گا کہ دامہ اور لیسا پر خبر کا مقدم کرنا ممنوع ہے۔ تمام ناویوں کا جو ہے اس بات کے اوپر اتفاق ہے اور انہوں نے منع کیا ہے کہ دامہ اور لیسا سے
پہلے خبر کا مقدم کرنا جو ہے وہ منع ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن نحویوں نے اجازت دی ہے کہ خبر جو ہے نا اس دامہ اور لیسا اور اسم کے درمیان، یعنی دامہ لیسا اور اسم کے درمیان جو ہے نا خبر کے آنے کی اجازت دی ہے، دامہ اور لیسا سے پہلے خبر کے مقدم ہونے کو منع قرار دیا ہے۔ اس کی بھی میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو ہے فائدہ ہمارا یہ ہے کہ مائے نافیہ یعنی جو ما زالہ ہے اور مائے مصدریہ سے اشارہ ہے ما دامہ، یعنی ما زالہ اور ما دامہ پر خبر کا مقدم کرنا جو ہے ممنوع ہے، اتفاق ہے کہ خبر کا مقدم کرنا منع ہے۔ تو آج کی بحث کے جو فوائد تھے وہ 3 تھے۔ پہلا فائدہ یہ تھا کہ جو ہم نے کہا تھا افعال ناقصہ کی خبر اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی، مراد جو ہے خبر مفرد تھی۔ خبر اگر جملہ ہو تو وہ افعال ناقصہ پر بھی مقدم ہو سکتی ہے، اسم پر بھی مقدم ہو سکتی ہے، ایک مطلب بیان کیا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ دامہ اور لیسا پر خبر کا مقدم کرنا منع ہے، لیکن اس دامہ اور لیسا اور اسم کے درمیان خبر کا آنا جائز ہے، شاہد ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور مائے نافیہ اور مائے مصدریہ یعنی ما زالہ اور ما دامہ پر خبر کا مقدم کرنا ممنوع ہے، یہ ہمارا مطلب ہے۔ فوائد: ان المراد بالخبر ہنا الخبر المفرد، خبر سے یہاں مراد خبر مفرد ہے۔ کس کی بات ہے کہ جب کانا کا جو اسم اور خبر ہے وہ کانا کے اسم کے بعد خبر آنی چاہیے، اصل یہ ہے، تو وہ اشارہ نیچے فرما رہے ہیں ان المراد بالخبر ہنا، خبر سے مراد یہاں الخبر المفرد، خبر مفرد ہے۔ وَأَمَّا الْخَبَرُ الْوَاقِعُ جُمْلَةً، اما وہ خبر جو جملہ واقع ہوتی ہے، نحو کان الامیر یزورنا او یزورنا رسولہ، یہاں خبر کیا آگا جان ہماری جملہ ہے، کانا فعل ناقص ہے، الامیر کانا کا اسم ہے، یزورنا جملہ ہے اور کانا کی خبر ہے۔ کان الامیر یزورنا، امیر ہماری زیارت کو آیا، یا ہم یہ کہیں کان الامیر یزورنا رسولہ، امیر کا قاصد ہماری زیارت کو آیا۔ پھر بھی مقصد یہ ہے کہ خبر جو ہے کانا کی وہ جملہ ہے میرا کا جان، یہاں تو ترتیب کے مطابق ہے، خبر بعد میں آئی ہے، لہذا آگے بتا رہے ہیں فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ، يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ، خبر جو جملہ ہے اس کا مقدم کرنا جائز ہے۔ اما الخبر الواقع جملةً فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ، اما وہ خبر جو جملہ واقع ہوئی ہے اس کا مقدم کرنا جائز ہے۔ تقدیمہ خبر واقع جملہ کی طرف جا رہی ہے، جو خبر جملہ اس کا مقدم کرنا جائز ہے۔ نحو یزورنا کان الامیر، امیر ہماری زیارت کو آیا، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں خبر جو یزورنا ہے وہ کانا جو افعال ناقصہ میں سے ہے اس پر مقدم ہو گئی ہے، الامیر کانا کا اسم ہے، یزورنا جو خبر تھی اس پر مقدم ہو گئی ہے۔ اور اگلی مثال وَكَانَ يَزُورُنَا الْأَمِيرُ، ٹھیک ہے، یہاں کس پر مقدم ہو گئی ہے؟ یہاں یزورنا جو خبر ہے الامیر اسم پر مقدم ہو گئی ہے، امیر ہماری زیارت کو آیا، یعنی جو پچھلی مثال تھی اس میں خود افعال ناقصہ پر مقدم ہو گئی، اور وَكَانَ يَزُورُنَا الْأَمِيرُ میں خود اسم پر مقدم ہو گئی ہے۔ وَكَانَ يَزُورُنَا رَسُولُهُ الْأَمِيرُ، یہاں بھی اسم پر مقدم ہوئی ہے، کان یزورنا رسولہ الامیر، امیر کا قاصد ہماری زیارت کو آیا، یہاں رسولہ یزورنا کا کیا آئے گا جان؟ فاعل ہے، کان یزورنا رسولہ الامیر،
ٹھیک ہے، امیر کا، رسول اور قاصد ہماری زیارت کو آیا، غیرہ ان المختار منعہ لما فیہ من التشویش، منتہا مصنف فرما رہے ہیں کہ نظر مختار یہ ہے جس کو میں اختیار کر رہا ہوں، ان المختار، مختار کیا ہے، منعہ یعنی خبر کا مقدم کرنا منع ہے، لما فیہ من التشویش، کیونکہ اس کام میں تشویش ہے، عبارت میں جو ہے مطلب اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے، بلکہ ترتیب ہونی چاہیے، عبارت آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تشویش ہے اس کام میں۔ تو مصنف کی نظر حتیٰ اس جگہ پر بھی کیا ہو گئی میرے عزیزو، کہ جب خبر جملہ ہو پھر بھی خبر کو بعد میں لانا چاہیے، اسم کے بعد میں لانا چاہیے، پہلے نہیں لانا چاہیے۔ نظریہ مختار یہ ہے، غیر ان المختار منعہ لما فیہ من التشویش، منتہا منعہ خبر کا مقدم کرنا منع ہے، مختار منع تقدیم خبر ہے، کیوں؟ لما فیہ من التشویش، کیونکہ اس کام میں تشویش ہے، عبارت کی باہم خوردگی ہے، آگے پیچھے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا فائدہ کا جان، اما تقدیم الخبر علی دام ولیسا فمنعہ جمہور النحات، تے خبر کا مقدم کرنا دامہ اور لیسا پر، فمنعہ، منعہ کی ضمیر تقدیم خبر کے مقدم کرنے کو دامہ اور لیسا پر جمہور نحات نے منع کیا ہے، لکنہم اجازوا توسطہ بینہما وبین الاسم تمسکاً بقول الشاعر، لکنہم یعنی نحویوں نے، لیکن نحویوں نے اجازت دی ہے کیا، توسطہ بینہما وبین الاسم، توسطہ خبر کا، بینہما دامہ اور لیسا، وبین الاسم اور اسم کے درمیان اجازت دی ہے، لیکن نحویوں نے کیا کیا میرے عزیزو، خبر کو دامہ اور لیسا اور اسم کے درمیان لانے کو جائز قرار دیا ہے، اجازت دی ہے۔ دلیل ان کی کیا ہے بھائی؟ ان نحویوں کی جنہوں نے کہا ہے کہ دامہ لیسا اور اسم کے درمیان خبر آ سکتی ہے، ان کی دلیل فرماتے ہیں دیکھو، تمسکاً بقول الشاعر، تمسک کرتے ہوئے شاعر کے قول کو، شاعر کا قول ہمارے لیے نا شاہد مثال لائے ہیں، لا طیب للعیش ما دامت منغصۃ لذاتہ باذکار الموت والحرم، توجہ فرمائیں گے، ما دامہ ہے، ما دامت، منغصۃ کیا ہے، خبر ہے، لذاتہ ما دامہ کا اسم ہے، تو یہاں اس قول والوں نے اس شاعر کے اس قول کو پیش کیا ہے کہ دیکھو، ما دامہ فعل ہے، منغصۃ خبر ہے، لذاتہ اسم سے پہلے خبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ شاعر کا قول پیش کیا ہے دلیل کے طور پر، اور ایک اور قول بھی پیش کیا ہے جو کہ بیان کرتا ہوں، تمسکاً بقول شاعر، شاعر کے قول سے تمسک کرتے ہوئے، لا طیب للعیش ما دامت منغصۃ لذاتہ باذکار الموت والحرم، لا طیب للعیش، للعیش زندگی کے لیے خوشی نہیں ہے، زندگی کے لیے خوشی نہیں ہے، ما دامت منغصۃ جب تک کیا ہے گجان، غبار آلود ہے، لذاتہ ہو یعنی عیش، جب تک اس عیش کی لذت غبار آلود ہے، کس کے ذریعے، باذکار الموت والحرم، موت اور بڑھاپے کی یاد سے، جب تک زندگی کی لذت غبار آلود ہے، زندگی میں عیش نہیں ہے۔ یہ شاعر کا ہے، لیکن بزرگان فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ نہ صرف سختی سے پریشان ہوتا ہے، بلکہ وہ اس سے لذت لیتا ہے کہ میں اس سختی میں ہوں اور اللہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ارتباط میں ہوتا ہے، تو کہتا ہے جیسے
اللہ کو پسند ہے، میں اس پر راضی ہوں، اور وہ خوش ہوتا ہے سختیوں سے، مصیبتوں سے بھی حتیٰ مومن اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے، نہ وہ موت کی اسے کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ کوئی بڑھاپے کی، سارا اللہ کا کام ہے، اور پھر ان چیزوں سے وہ پریشان وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ وَقَوْلِ الْآخَرِ، تمسک کیا ہے قول شاعر سے اور ایک دوسرے قول سے میرا آقا جان، سلی ان جہلت الناس عنا وعنہم فلیس سواء عالم وجہول، یہاں لیسا فعل ناقصہ میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، سواء خبر ہے مقدم، عالم اسم ہے، وجہول ان کا عطف ہے عالم پر، یہاں بھی خبر مقدم ہو گئی ہے اسم پر۔ تو اس قول سے بھی تمسک کیا ہے ان لوگوں نے جو کہہ رہے تھے خبر جو ہے داما اور لیسا اور اسم کے درمیان آ سکتی ہے، تو یہ دیکھا آپ نے اس قول سے بھی تمسک ہوا ہے۔ وقول آخر، اور جو دوسرا قول ہے سلی، کسی عورت کی طرف اشارہ ہے، سلی بے پورس، پوچھ، سوال کرو، ان جہلت الناسا، آپ لوگوں، ان جہلتن ناسا انا و انہم، سلی سوال کرو، کس سے سوال کرو، ان جہلتے اگر آپ جاہل ہیں، کس سے، انا و انہم، انا ان، انا ہم سے، و انہم ان سے، اگر آپ ان سے اور ہم سے جاہل ہیں، سلی سوال کرو کس سے جی، لوگوں سے سوال کرو، کسی عورت کو کہا جا رہا ہے سوال کرو لوگوں سے اگر آپ جاہل ہیں ہم سے اور ان سے۔ فَلَيْسَ سَوَاءً عَالِمًا عَالِمٌ وَجَهُولُ، عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں۔ محل شاید مل گیا آقا جان کہ لیسا ہے، لیسا کی جو خبر ہے وہ پہلے سواءً ہے، عالم اسم بعد میں آیا، یہ ہمارا شاہد مثال ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جناب علی دامہ لیسا اور اسم کے درمیان خبر آ سکتی ہے، تمسک کیا شاعر کے قول سے اور اس قول سے۔ اور تیسرا فائدہ کا جان، وَأَمَّا تَقْدِيمُ الْخَبَرِ عَلَى مَا النَّافِيَةِ وَالْمَصْدَرِيَّةِ فَمَمْنُوعٌ بِاتِّفَاق، اما خبر کا مقدم ہونا مائے نافیہ پر اور مائے مصدریہ پر، مائے نافیہ کا اشارہ ما ڈالا اور مائے مصدریہ یعنی ما دامہ پر خبر کا مقدم کرنا، فممنوع باتفاق، بالاتفاق ممنوع ہے، بالاتفاق ممنوع ہے، ٹھیک ہے میرے عزیزو۔ اس 3 فائدوں کے اندر بھلا کیا بیان کر دیا ہے ہم نے، اپنی تسلی کے لیے ایک جملہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا سوال نمبر 66 میں کہ کانا اس کے بعد اسم ہوتا ہے، پھر اس کی خبر ہوتی ہے، قاعدہ یہ ہے، ترتیب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم نے کہا نا خبر بعد میں ہوتی ہے، اس سے مراد ہماری خبر مفرد تھی، آج ہم نے یہ کہا ہے، لیکن اگر خبر ہو نا جملہ، ٹھیک ہے، تو وہ جو خبر جملہ ہوگی وہ خود افعال ناقصہ پر بھی مقدم ہو سکتی ہے اور افعال ناقصہ کے اسم پر بھی مقدم ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا پہلا فائدہ تھا آج کا۔ اور دوسرے فائدہ دامہ اور لیسا کی بات کی کہ دامہ اور لیسا پر خبر کا مقدم کرنا منع ہے، لیکن کچھ ناویوں نے کیا کام کیا آقا جان، دامہ اور لیسا اور اسم کے درمیان خبر کے درمیان آنے کو جائز قرار دیا ہے۔ ان کی جب دلیل پوچھی گئی ہے تو شاعر کا قول ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، اور دوسرا ایک قول ہے سلی والا وہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اور تیسرا فائدہ جو تھا وہ یہ تھا کہ مائے نافیہ ما ذالہ اور مائے مصدریہ پر خبر کا مقدم کرنا بالاتفاق ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی خلاصہ دیا ہے، پھر ترجمہ بھی کیا ہے، پھر دوبارہ بتایا کہ اس کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے۔ تو آپ تو بڑے موفق مؤید آدمی ہیں، میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مطلب ہے تھوڑا سے تھوڑا بھی جو تھوڑا توجہ کم لے کر بیٹھا تھا نا اس کی بھی سمجھ میں بات آ جائے۔ ویسے تو آپ سارے بکمال کے انسان ہیں، امام زمانہ کے طالب علم سپاہی، ٹھیک ہے، موفق مؤید ہیں ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات تھوڑا تکرار کر جاتا ہوں کہ مطلب سب کے لیے انشاءاللہ حل ہو جائے، انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد، ٹھیک ہے۔ مطلب بعدی سوال نمبر جو 67 ہے اس پہ آپ دھیان دیں، وہ کیا ہے میرے عزیزو،
ماذا یجب ان یکون الفعل اذا اخبر به عن افعال ناقصۃ، ماذا یجب ان یکون الفعل، کیا واجب ہے فعل میں جب افعال ناقصہ کی خبر دی جائے، جب افعال ناقصہ کی فعل کے ذریعے خبر دی جائے تو فعل کیسا ہونا چاہیے، کیا واجب ہے؟ جواب فرماتے ہیں کہ جب افعال ناقصہ کی خبر دی جائے نا فعل کے ذریعے، یعنی افعال ناقصہ کی خبر فعل ہو تو واجب ہے کہ وہ جو فعل ہے وہ فعل مضارع ہونا چاہیے، یہ بات کی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کبھی کبھی افعال ناقصہ کی جو خبر ہے جو فعل ہے وہ فعل ماضی بھی آئی ہے، کہ ان کے بعد 6 افعال ناقصہ کے بعد 6 افعال ناقصہ کے بعد جو خبر ہے وہ فعل ماضی بھی آئی ہے۔ وہ 6 کیا ہیں جی؟ کانا ہے، امسا ہے، اسبا ہے، اذا ہے، ذلہ ہے اور باتا ہے۔ لیکن ایک شرط یہ ہے کہ وہ جو فعل ہے یعنی فعل ماضی اس کے ساتھ قد بھی ملا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ بھلا کیا عرض کیا ہے میں نے؟ عرض یہ کیا ہے کہ جب افعال ناقصہ کی خبر فعل ہو تو وہ فعل مضارع ہونا چاہیے، ایک بات کی ہے۔ پھر یہ کہا ہے کہ 6 افعال ناقصہ ایسے ہیں کانا، امسا، اذا، ذلہ، باتا وغیرہ جن کے بعد جو ہے نا فعل ماضی بھی خبر آئی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو خبر فعل ماضی ہے وہ قد کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن یہ بات کی ہے کہ اگر کانا کے ساتھ ہے بات، کانا کی دے رہے ہیں تو اس خبر میں قد کا ترک کرنا بھی جائز ہے، کانا کے ساتھ، کانا کے ساتھ۔ توجہ فرمائیں۔ اذا اخبر عن الافعال الناقصۃ بفعل وجب ان یکون مضارعا، اذا کا جواب ہے وجب، اذا اخبر عن الافعال الناقصۃ بفعل، جب افعال ناقصہ کی خبر دی جائے بفعل، فعل کے ذریعے سے، تو کیا ہوگا؟ واجب ان یکون مضارعا، واجب ہے کہ ان یکون والی ضمیر نہ فعل، واجب ہے کہ وہ فعل مضارع ہو۔ نحو کان الاستاذ یلقی الدروس علی تلامذتہ، استاد جو ہے علی تلامذہ اپنے شاگردوں کو درس جو ہے القاء کر رہا تھا، استاد اپنے شاگردوں کو درس بیان کر رہا تھا۔ مثلا لکنہ قد یجیء ماضیا بعد 6 منہا، لکنہ، لیکن یہ فعل جو ہے کبھی کبھی ماضی بھی آیا ہے، بعد 6 منہا افعال ناقصہ میں سے 6 کے بعد کبھی کبھی یہ فعل ماضی بھی آیا ہے۔ وہیا، اور وہ 6 کون سے ہیں؟ کانا، امسا، اسبا، اضحا، ذلہ و باتا۔ شرط کیا ہے میرے عزیزو؟ جب خبر فعل ماضی ہوگی نا ان افعال کی تو شرط ہے بشرط ان یکون مقرونا بقد، شرط یہ کہ ان یکون وہ فعل ملا ہوا ہو قد کے ساتھ۔ نحو، جیسے مثال لگا جا کان الولد قد نجح، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کانا کی جو خبر ہے وہ فعل ماضی ہے اور قد کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ کان الولد قد نجح، فرزند جو تھا، ولد جو تھا کیا ہوا؟ کامیاب ہوا۔ وَيُمْسِي الْعَظْمُ قَدْ رَمَّا، یمسی افعال ناقصہ میں سے العظم اس کا اسم ہے، قد رما، رما فعل ماضی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ قد آیا ہوا ہے، امسا سے یمسی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کا العظم تو ہو گیا اسم، رما جو ہے اس کی خبر ہے، ماضی ہے، تو اس کے ساتھ قد لگا ہوا ہے، یمسی العظم قد رما، یعنی ہڈی جو تھی وہ بوسیدہ ہو گئی، بوسیدہ۔ ہاں اس کے ساتھ نا ادھر جو قد رما ہیں اس کے نیچے ایک میری کتاب میں حاشیہ ہے، بعض عبارتوں میں متن قرار دیا گیا ہے، بعض عبارتوں میں بعض جگہ کے اوپر نیچے حاشیہ لکھ دیتے ہیں، تو میں اس کو پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ جو ہم نے بات کی ہے
کہ جب خبر ماضی ہوگی ان افعال کی تو قد کے ساتھ آئے گی۔ اچھا کبھی کبھی نا میرے عزیزو قد جو ہوتا ہے نا وہ تقدیری ہوتا ہے، قد ظاہراً اوپر کوئی نہیں لگا ہوتا لیکن تقدیر میں ہوتا ہے، جیسے نیچے بتا رہے ہیں وردہ تقدیر و قد، قد کا تقدیری ہونا بھی وارد ہوا ہے، کا قول ہی، جیسے یہ قول ہے فَأَصْبَحَ أَهْلُهُ بَعْدُ وَأَضْحَى يُنَقَّلُ مِنْ أُنَاسٍ فِي أُنَاسٍ، یہ محل شاہد ہے ہمارا، با دو اصبح ہے نا، اصبح افعال ناقصہ میں سے، اہلہ تو ہو گیا اس کا اسم، یہ بادو اس اصبح کی خبر ہے، لیکن قد کہاں، یہاں بتاتے ہیں قد بادو ہے، یہ بادو کے ساتھ نا قد ہے وہ تقدیر میں ہے، فَأَصْبَحَ أَهْلُهُ، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اہل نے جو تھے کیا ہوا، قد بادو، بادو کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا، اس کے اہل ہلاک ہوئے، فَأَصْبَحُ صبح کی اور اس کے اہل ہلاک ہوئے، وَأَضْحَى اور کیا ہوا گا جان، یعنی مطلب ہے کہ ظہر کی اضحیٰ، یُنَقَّلُ مِنْ أُنَاسٍ فِي أُنَاسٍ کا اشارہ یہ خانہ بدوش ہو گئے، خانہ بدوش ہو گئے، ظہر کی اور کیا ہوا، یُنَقَّلُ مِنْ أُنَاسٍ فِي أُنَاسٍ یعنی خانہ بدوش ہوئے۔ وَمَعَ كَانَ يَجُوزُ تَرْكُ قَدْ، کانا کے ساتھ قد کا ترک کرنا جائز ہے، کیا مطلب، توجہ فرمائیے، کانا کے ساتھ قد کا ترک کرنا جائز ہے، یعنی جب کانا کی خبر فعل ماضی ہو تو اس وقت آپ قد کو نہ لائیں، قد کو ترک کر دیں کانا کے ساتھ، یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر یہی جو دی تھی بقول اس کے کان الولد قد نجحا، تو یہ کہہ دیں کان الولد نجحا، قد نہ لائیں، کانا کے ساتھ قد کا ترک کرنا جائز ہے۔ یہ تھا میرے عزیزو اس کا مطلب، ٹھیک ہے، ایک مطلب میں نے پڑھ دیا آپ کی خدمت میں، تمام ہو گیا یہ، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے پھر توجہ فرمائیے، وہ کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب افعال ناقصہ کی خبر فعل ہو تو وہ فعل مضارع ہونی چاہیے، آپ نے دیکھ لیا مثالوں میں، لیکن 6 افعال ناقصہ ایسے ہیں کان امسا اسبا ذلہ باتا والے کہ جن کے بعد جو خبر ہے وہ فعل ماضی بھی آئی ہے، لیکن شرط لگائی ہے کہ اس کے ساتھ قد ملا ہوا ہوگا اس فعل ماضی کے ساتھ، لیکن کانا کے ساتھ جو ہے قد کا ترک کرنا جائز ہے۔ یہ تھا ہمارا مطلب میرے عزیز بھائیوں۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال ہے وہ دوسرا شروع ہو رہا ہے، لیکن میں اپنی بحث کو اس پہ ختم کرتا ہوں اور اگلی بحث جو ہے نا بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ موفق رہیں میرے عزیزوں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔